السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان اصولوں کے مطابق اپنے گھر کو بنانا ہے، اپنے خاندان کو بنانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بنانا ہے، اپنے ماحول کو بنانا ہے، ہم ان اصولوں کے مطابق اگر ان تمام چیزوں کو رکھیں گے، یہی چیزیں انسان کے لیے سکون کا باعث بنیں گی۔ اور اگر ہم ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگیں گے تو اسی گھر میں بے چینی آئے گی، اسی خاندان میں بے سکونی آئے گی، اسی ماحول کے اندر بے سکونی آئے گی، انہی اداروں کے اندر بے سکونی، اسی معاشرے میں بے سکونی آئے گی۔ اور اس میں سے ایک اصول جس کا آج تذکرہ مقصود ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول قائم کرنا، بے حیائی کے ماحول سے بچنا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ان حیا کے دائروں کو سمجھنا ہوگا، اس ریڈ لائن کو سمجھنا ہوگا جہاں سے آگے بے حیائی شروع ہوتی ہے، اس کیفیت کو سمجھنا ہوگا جسے حیا کہتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر حیا کے بارے میں ذہن قرآن و سنت کے مطابق جو سوچ ہے، جو قرآن کا فلسفہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حیا سمجھائی ہے، وہ فلسفہ، وہ حقیقت آج ذہنوں میں بسا اوقات نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بعض مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں تو بڑی اہم عدالتوں سے یہ والی بات سامنے آئی کہ جی فلاں کو چاہیے، فلاں کو چاہیے، فلاں کونسل کو چاہیے کہ وہ بے حیائی کی تعریف کرے۔ یہ عدالتوں سے بات آئی، بے حیائی کی ڈیفینیشن کرے۔ یعنی ایک عدالت جس میں اتنے قابل جج موجود ہیں، وہ بے حیائی کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں نہیں رکھ رہے، تبھی تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ باہر آ گئی بات، پرنٹ میڈیا میں بات آ گئی کہ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بے حیائی کی حدود متعین کریں، حکومت کو چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لائنوں کو، ان دائروں کو پہلے سے واضح کر چکے ہیں، ذرا برابر اس میں کنفیوژن نہیں، ذرا برابر۔ دراصل آج معاشرے کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بے حیائی کہتے ہیں بے لباس ہونا۔ اب اس میں عدالتیں پریشان ہیں کہ کتنی بے لباسی کو بے حیائی کہتے ہیں، کتنا جسم کھلا ہو تو بے حیائی ہوگی، متعین کریں مولانا صاحب۔ اسلام متعین کر چکا، اسلام متعین کر چکا، بھی عرض کروں گا ایک ایک باریک باریک بات اسلام طے کر چکا۔ بے حیائی جو ہے وہ کیا رقص کرنا بے حیائی ہے، ناچنا بے حیائی ہے؟ جبکہ ہمارے ساتھ ہمسایہ رہتا ہے ہندو، اس کے مذہب میں رقص ہے، رقص اس کی عبادت ہے، آپ اس کو بے حیائی کیسے کہہ سکتے؟
یہ پڑھے لکھے لوگ سوال کر رہے ہیں. رقص ہندوؤں کا عبادت ہے، یاد رکھیے. جیسے آپ کے یہاں نماز، ان کے یہاں رقص عبادت. اور کیا باتیں کرنا، کون سی باتیں بے حیائی کی ہوتی ہیں، کون سی حیا والی ہوتی ہیں، کون سی حرکتیں بے حیائی والی ہوتی ہیں، کون سی حیا والی ہوتی ہیں. آج کی نشست میں ایک ایک بات کو واضح فرما لیجیے قرآن و سنت سے. مولانا صاحب کی سوچ نہیں، انسان کی سوچ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. بس اپنی بات بیچ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ابھی آیت تلاوت کی سورہ اعراف کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے اندرونی ہو. ممکن ہے بہت سے لوگ بے لباسی کو بے حیائی کہتے ہیں، برہنہ ہونے کو بے حیائی کہتے ہیں، لیکن قریش کے حالات کو دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جب حج ہوتا تھا تو اس میں قریش کے علاوہ، کیونکہ قریش کہتے تھے کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہم قریش ہیں، سردار ہیں، ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم وی آئی پی ہیں. وی آئی پی یعنی ویری امپورٹنٹ پرسن، ہم اہم شخصیات ہیں. وہ اپنے آپ کو تو جب طواف کرتے تھے تو کپڑے پہن کے کرتے تھے، اور باقی پوری دنیا سے آنے والے لوگ اسلام سے پہلے طواف بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے. اب وہ لوگ بھی حیائی نہیں سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جب ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا رہا، جب نبوت نہیں ملی تھی، احکام نہیں ملے تھے، وہ قریش کے علاوہ لوگ کرتے رہے. کلچر. اب ہے کیا چیز بے حیائی کہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ نے بے حیائی کو، فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. عربی میں کہتے ہیں، محاورہ ہے علمی دنیا میں کہ آپ بھی جانتے ہیں، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کے اس کو ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. کسی چیز کی آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اپوزٹ کو معلوم کریں، اس کی ضد کیا ہے. آپ دن کو پہچاننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں رات آئے گی، آپ فوراً پہچان لیں گے یہ دن ہے یا رات ہے. دن آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب رات سمجھ میں آئے گی، اور رات تب سمجھ میں آئے گی جب دن سمجھ میں آئے گا. جب ہم چیزوں کے اپوزٹ کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ازداد کو سمجھتے ہیں، تو تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یہ جو فحشاء ہے یہ ضد ہے حیا کی. حیا کا ہم ترجمہ کرتے ہیں شرم. ترجمے سے ڈیفینیشن، تعریف واضح نہیں ہوتی. یہ تو ترجمہ ہے اس کا. حیا کی تعریف جو قرآن مجید میں لفظ حیا آیا اور اس سے مراد کیا ہے، تو اس پر باقاعدہ مفسرین نے کتابیں لکھی کہ قرآن مجید میں کون سا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے. دیکھیے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، آپ لفظ صلاۃ کے، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کے آپ کو لغت ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو 8 ترجمے ملیں گے. لغت کے اندر اس کے 8 ترجمے ہیں لفظ صلاۃ کے، اور اس میں ایک مطلب بھی نماز نہیں ہے. نماز اس کا لفظی مطلب نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے. نماز تو نماز کی پھر ڈیفینیشن معلوم کرنی پڑے گی، تعریف معلوم کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، صلاۃ سے کیا مراد لی؟ تو نا صلاۃ کا معنی تو دعا، متوجہ ہونا، اس طرح کے معنی ہیں اس کے صلاۃ کے. نماز آپ کو ڈکشنری میں اس کا معنی نہیں ملے گا.
نماز کا معنی سمجھنا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی، کیسے پڑھتی۔ بالکل اسی طرح حیا کے بارے میں اور تمام جتنے بھی مفردات قرآن مجید میں آئے، جتنے ورڈ ہیں قرآن مجید کے خاص اصطلاحی، ان کی جو ٹرمز ہیں قرآن کی، اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے، جس پر مفسرین چلتے ہیں کہ حیا کس کو کہتے ہیں۔ الحیاء انقباض النفس عن القبیح، یہ ڈیفینیشن ہے حیا کی۔ الحیاء انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ صرف بے لباسی کو نہیں، صرف بہانہ ہونے کو نہیں، ناچنے گانے کو نہیں، ہم لوگوں کا ذہن وہیں کام کرتا ہے، اس لیے دقت پیش آتی ہے۔ ہم نے سمجھنا ہوگا کہ قرآن نے کس چیز کو حیا کہا ہے، کس چیز کو بے حیائی کہا ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اگر اس رکاوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں رکاوٹ کیا ہوتی ہے، ایک بندہ خوب ڈگریاں حاصل کر لیں، ماشاءاللہ ملازمت مل گئی، سیٹ پہ بیٹھا، عہدے پہ پہنچا، وہاں اس کو پہلے دن رشوت کی پیشکش ہوئی۔ ایک صاحب اپنا کام لے کر آئے اور کہا کہ یہ فائل منظور کر لیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں تو کچھ وقت لگے گا، کہنے کہ نہیں مجھے جلدی چاہیے۔ شروع کی ملازمت تھی، کہنے کہ آپ بتا دیں کیا لینا ہے، آپ نے آپ کو دے دیں گے۔ کہنے کہ نہیں میں رشوت نہیں لیتا، یہ اس کا لہجہ ہوگا، میں رشوت نہیں لیتا، نیا آیا نا اسی۔ پھر اس کے بعد اس نے جب دینا چاہا بڑا زور لگا کے، تب بھی وہ نہیں مانا۔ بالآخر اس نے کہا کہ بچوں کے لیے رکھ لو، کچھ رکھ لو، بس لے لو۔ بالفرض وہ لینے لگتا ہے تو دائیں طرف بائیں طرف اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا رشوت لیتے ہوئے۔ اور جب وہ پیسے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، آپ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیتے ہوئے گھبراہٹ ہوئی۔ اس کے بی پی کو اس وقت دیکھیں، اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکے گا۔ کیوں؟ رشوت بری چیز نہیں لینی۔ اور اگر وہ لے لیے پیسے تو لیتے وقت بھی، جیب میں رکھتے وقت بھی وہ 10 بار ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جب جیب میں رکھ لے گا تو اس کے چہرے کے اوپر، ماتھے کے اوپر پسینہ آ جائے گا، پہلی مرتبہ رشوت لیتے ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ سیٹ ہی ایسی تھی۔ چند سال کے بعد یہ بندہ پھر آیا کسی کام سے، یہ کام کروانا ہے، فائل منظور کر لیں۔ اس نے کہا 10 بندے، 5-6 بندے اپنے اسسٹنٹ، یہ وہ دائیں بائیں دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سب دوستوں کے سامنے کہا کہ کچھ مال لگے گا تو کام ہوگا، تو پہیے لگائیں اس کو۔ لفظ آپ حضرات معاشرے میں سنتے رہتے، قائد اعظم کو بھی بیچاروں کو بیچ میں لے آتے، کچھ قائد اعظم کو استعمال کریں، وہ پہیے لگائیں، کچھ کھلا کریں، سب طریقے ہیں کہنے تو خدمت کریں۔ 10 بندوں کے سامنے، ایک وہ وقت تھا، اب آپ نے غور کرنا، ایک وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ رشوت لینے لگا تو اس کی کیفیات کیا تھی، اور جب چند سال کے بعد وہ آیا تو سرعام دوستوں کے اندر بیٹھ کر اور اپنے ماتحتوں کے اندر بیٹھ کر رشوت مانگ رہا تھا۔ آپ پہلے کیا تھی اس کے اندر، اب کیا نہیں ہے۔ پہلے اس کے اندر رکاوٹ تھی، ایک گناہ کے بارے میں، ایک غلط کام کے بارے میں، ایک برائی کے بارے میں اس کے دل کے اندر رکاوٹ تھی، لیکن جب وہ عادت پڑ گئی گناہ کرنے کی، اس کے اندر سے وہ برائی ختم ہو گئی۔ برائی کی اہمیت، اس برائی کو برا سمجھنے کی کیفیت ختم ہو گئی، یعنی حیا نہیں رہی۔ پہلے اس کو رشوت کے بارے میں حیا تھی، پہلے اس کو رشوت کے بارے میں حیا تھی، اب رشوت کے بارے میں حیا نہ رہی،
اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، حیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نوجوان کو میٹرک پاس کر لیا، ایف اے ایف ایس سی کر لیا، انجینئرنگ کر رہا، میڈیکل پڑھ رہا، ماں باپ نہیں اچھا سمجھتے کہ سگریٹ پی، پتہ ہے، چھپ کر سگریٹ پینے لگا، چھپ کر سگریٹ پینے لگا، گھر میں آتا تھا جیب خالی کر کے آتا تھا، اور گھر میں آتا تھا چنگم چبا کے آتا تھا، کہا کہ کہیں ماں یا باپ کو، بہن کو کہیں میرے منہ سے بو نہ آ جائے، اتنا گھبراتا تھا سگریٹ پینے سے، عادی ہو گیا۔ ایک دن اس کی جیب میں سے، ماں نے کپڑے دھونے تھے، اس کی جیب میں سے سگریٹ کی ڈبی نکل آئی، ماں کو پتہ لگ گیا، ماں نے باپ سے ذکر کیا، اچھا میں سمجھاؤں گا، سمجھا بھی دیا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، چلو باپ کو بھی پتہ چل گیا، ماں کو بھی پتہ چل گیا، اب گھر میں بھی سگریٹ پینے لگ گیا آہستہ آہستہ۔ اور پھر ایک وقت میں معاشرے کے اندر ان نوجوانوں کو اپنی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر باپ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، رشتہ دار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دعوتوں کے اندر، اور وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف کر کے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک وہ وقت تھا جب وہ چنگم چبا کے آتا تھا، منہ صاف کر کے آتا تھا، جیب صاف کر کے آتا تھا، ایک وہ وقت ہے کہ وہ دھواں بھی باپ کے منہ کی طرف کر کے چھوڑ رہا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ پہلے اس کو سگریٹ پینے کے بارے میں حیا تھی اپنے ماں باپ سے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ حیا نہ رہی۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ انقباض النفس عن القبیح، انسان کے دل کے اندر برائی کے بارے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اور یہ قبیح برائی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا واضح لکیر، ریڈ لائن، واضح لکیر، کوئی گول مول بات نہیں۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ قبیح بات ہے، وہ بری بات ہے، وہ گناہ کی بات ہے۔ جس بات کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ جائز بات ہے۔ قبیح کو سمجھنا ہوگا۔ بری وہ بات نہیں جو انسان کے ذہن میں ہو، بری وہ بات ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھے۔ جب انسان کے اندر حیا موجود ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، اور بخاری شریف کی حدیث الحیاء شطر الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ بڑے غور سے جملہ سننا ہوگا کہ اگر حیا ہو تو انسان کے اندر ایمان رہتا ہے، اگر حیا نہ ہو تو انسان کے اندر ایمان میں اتنی کمی آ جاتی ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کے دل کے اندر اس کی برائی موجود ہو، اور اگر وہ انسان اس برے کام کو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ انسان اس کو برا نہیں سمجھ رہا، یہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جس کو اللہ نے حرام کہا یہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہا، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء نے جو تعلیم دی ہے، گزشتہ انبیاء نے جو باتیں سکھائی ہیں وہ یہ ہیں جس کی انتہا تک بسا اوقات ہمارا معاشرہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو ہر نبی اپنی امت کو سکھاتا رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ گزشتہ انبیاء کی اچھی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، گزشتہ انبیاء کی اچھی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت،
جب حیا فوت ہو جائے، حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو، پھر جو جی چاہے کرو. اس لیے کہ وہ جو غلط بات کے بارے میں رکاوٹ تھی وہ اندر موجود نہیں ہے، وہ اندر موجود نہیں ہے. لہذا حیا کیسے پیدا ہوگی؟ کہ ہمیں اپنے بچوں کو، ہاں یہاں سے شروع ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتانا ہوگا بیٹا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بیٹا اس کی اجازت نہیں دی. باریک باریک بات سمجھانی پڑے گی، یعنی گناہ کی بات ان کو سمجھانی پڑے گی، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جو غلط ہے اس کے بارے میں اگر دل کے اندر وہ غلطی کا احساس نہ رہا تو ایسی صورت کے اندر ایمان نہیں رہے گا. آج پورا میڈیا جو میڈیا کی شاخیں آج ہندوؤں کے پاس ہیں اور یہودیوں کے پاس ہیں، وہ ساری کی ساری اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں سے، معاشرے کے اندر ان کے دلوں میں سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کر دو، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کر دو. پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں رہے گا تو اس مسلمان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا. جب ایمان ختم ہو جائے گا پھر اس سے جو جی چاہے کروا لو. اس لیے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کروا لو ان سے. اس لیے کہ اندر ایمان ہی نہیں ہے. یہ لفظ سمجھیے گا، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمارے بچے اور بچیوں اور نوجوان نسل کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کیا جا رہا ہے. جیسے بے لباسی، مرد کے لیے سطر ہمیں سمجھایا گیا، مرد کے لیے سطر ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. احادیث میں سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. یہ ناف سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اتنا بدن ڈھانپنا ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ. دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. باقی عورت کا پورا بدن سطر ہے. کاش ہم اپنی بچیوں کو یہ سمجھا سکتے، کاش ہم اپنی بچیوں کو بٹھا کر یہ بتا سکتے. بہت مہذب انداز میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی، بہت مہذب انداز میں پوری بات سامنے رکھ دی. بے لباسی کہاں تک درست ہے اور کہاں حد آگے ہے ناجائز ہونے کی. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز سے منع کیا ہے وہ چیز اس سے بچنا، جس جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا یہ حیا ہے. جھوٹ سے بچنا حیا ہے، غیبت سے بچنا حیا ہے، رشوت نہ لینا حیا ہے، دوسرے کا حق نہ مارنا حیا ہے. اور سر عام دوسروں کا حق مارتا رہے، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا رہے، دوسروں کے پیسے لے کر واپس نہ کرتا رہے، یہ بے حیائی ہے. میں نے پھر عرض کیا ہمارے ہم بے حیائی کا صرف وہ ناچ گانے اور بے لباسی کو ہی سمجھتے ہیں. بے حیائی کا تعلق ان چیزوں سے بھی ہے. یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے سب کے سامنے، یہ معاشرے کا انسان غیبت کرتا رہتا ہے، یہ انسان دوسروں کو بدزبانی کرتا رہتا ہے، یہ انسان دوسروں پر ظلم کرتا رہتا ہے، اسے بے حیائی نہیں سمجھتا، حالانکہ اس تعریف کے اندر یہ داخل ہے. اب وقت کی ضرورت، آخر بات کا خلاصہ، حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کی ریاست کے اندر حیا کو پیدا کیا. ایک ایک صحابی کو، ایک ایک صحابیہ کو، ایک ایک عورت پر، ایک ایک مرد پر محنت کی. اور آخر میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا طریقہ سکھایا جس سے انسان بے حیائی سے بچ سکتا ہے.
جب ضرورت پڑے اس طریقے کی، جب ضرورت پڑے اس طریقے کی کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو، میں پھر بتا دوں، ایک ایک بندہ معاشرے کا چاہے کتنا لبرل ہو، جب اس کی اپنی اولاد کے دامن جلنے لگتے ہیں اس وقت اس کو ہوش آتی ہے، اس سے پہلے ہوش نہیں آتی۔ ہر باپ کا یہ معاملہ ہے، جب اپنے اور بچی کا دامن داغدار ہونے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، پھر اس کو ہوش آتی ہے۔ اور جب ضرورت پڑے مایوس نہ ہوئیے گا، نہ اپنے بچوں سے مایوس ہوئیے گا، نہ اپنے معاشرے سے کبھی مایوس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ کتنا گندا ہو جائے معاشرہ، اللہ سے مایوس نہ ہوئیے گا۔ اور 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے گا، بس 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے گا، جب ضرورت پیش آئے اپنے بچوں کو پڑھا دیجیے، ایک آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے کہا ہے، خالق نے کہا ہے، جس نے آپ کے بچے اور بچیوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے کہا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا ماحول قائم کر لیجئے گھر میں، اللہ بے حیائیوں سے بچا لے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔